سبحان اللہ۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ اب یاد کرو مدینے کا سفر۔ ایک خاص مہک آنے لگی موج گوا میں، قسم ہے اچھی بھائی آپ سے، مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے ہوا کیسے بدل جاتی ہے، ہوا میں خوشبو کیسے بدل جاتی ہے، دور سے پتہ نہیں چلتا کہ مدینہ آنے والا۔ قسم سے بتاؤں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاؤں گا، آپ نے دنیا گھومی ہوگی لیکن شہید الشہداء کی مزار پہ جو خوشبو ہے تو کائنات میں کہیں نہیں ملے گی۔ بے شک غلط کہہ رہا ہوں؟ میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے۔ مدینے کی فضا ہی اور جو مدینہ قریب آتا ہے، آہا، ایک خاص مہک آنے لگی موج گوا میں، آثار پتا دیتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار پتا دیتے ہیں مدینہ تو یہی ہے۔ کس کس کو مدینہ جانا ہے؟ کئی لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ سمجھدار ہیں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کس کس کو مدینہ جانا ہے؟ اچھا، کس کس کو مدینے والے کے پاس جانا ہے؟ ہاں، یہ بات ہوئی نا۔ مدینہ ہماری منزل مقصود نہیں، یہ سن لیجئے گا، مدینے والا ہماری منزل مقصود ہے۔ مدینہ تو آ گیا، آثار بتا دیتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو آ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے، انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے، رستہ تو یہی ہے، انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ لوگوں سے، جواب دو گے؟ نعت خوانی ہی ہمارا مقصد تھوڑی ہوتی ہے، نعت خوانی کو اتارنا بھی ہے، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے نا، اپنی آواز کا جادو تھوڑی جگانا ہے، سر تال کو تھوڑی دکھانا کہ ایسے پڑھنا تھا، ایسے اتارا تھا، ایسے چڑھا، کیا پڑھا، نہیں، اتارنی ہے۔ مجھے بتاؤ، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جتنے لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے دل میں خیال آیا کہ کوئی گناہ کا؟ کسی کے دل میں خیال آیا گناہ کرنے کا؟ نہیں ہے نا؟ یہاں سے نکلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آتا رہے گا نا، چلو یار یہ دیکھ لیں، چلو فلم دیکھ لیں، چلو یار یہ پڑھ لیں، چلو یہ کر لیں، ہے کہ نہیں؟ چلو ڈرامہ دیکھ لیں، چلو فلم دیکھ لیں۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ خیال سب اکیلے میں آتے ہیں، ایسی گیدرنگ میں نہیں آتے؟ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کی مثال بتائی حضور نے کہ شیطان کبھی بھی بکریوں کے جو اپنا معاف کیجیے گا، یہ جو کیا بولتے ہیں، بھیڑیا جو ہے کبھی بھی بکریوں کے ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا، وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے، وہ جیسے کوئی بکری الگ ہوتی ہے نا تو اس کو حملہ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو شیطان کی مثال ایسی ہے، جب بندہ بیٹھا نا اچھے لوگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کے ذکر میں،
اور اللہ کے ذکر میں تو وہاں وہ یہ ڈرتا ہے آنے میں، وہاں آتے ہوئے ڈرتا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ روزے دار اگر سویا ہو نا روزہ دار، تو روزہ دار کی سانس سے وہ جلتا ہے شیطان. تو یہ ایسی ذکر کی محفل میں آنے سے ڈرتا ہے شیطان کہ یہاں آؤں گا تو مارا جاؤں گا. لیکن جیسے ہی بندہ الگ ہوتا ہے تو بڑے وساوس آتے ہیں. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحبت اچھی رکھو، اچھی صحبت میں بٹھاؤ اپنے آپ کو. خدا کی قسم اگر آپ نمازوں کے ساتھ دوستی کر لو نا تو آپ کی نماز نہیں جائے گی. آپ سچوں کے ساتھ دوستی کر لو، آپ کی جھوٹ کی عادت نکل جائے گی. آپ حلال کھانے والوں کے ساتھ دوستی کرو، سود کی طرف نہیں جاؤ گے. اپنی صحبت اچھی کر لو. صحبت اثر لاتی ہے، رنگ لاتی ہے. دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں اس وقت ذکر میں، مجال ہے جو دماغ میں خیال آئے گناہ کا، سمجھ جا، اس سے سمجھا کریں، اس سے سمجھا کریں. اب اس شعر کو سنیں کہ ہر سانس سے آتی وہ صدا صلی علی کی، سبحان اللہ. ہر سانس سے آتی وہ صدا صلی علی کی. ہم لاکھ جئیں اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے. ہم لاکھ جئیں اصل میں جینا تو یہی ہے، جینا تو یہی ہے. یاد ان کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، کاش یاد ان کی رگے دل میں جمال ان کا نظر میں، اور نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے. نام کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے. اور یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے. ہم تو بھائی بڑے پلاننگ سے جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو جائیں گے، وہ فلاں کو آئیں گے، ٹکٹیں بک کروا کے. وہ بھائی نہیں، ہم کو فلاں کو آنا ہے، فلائٹ ہے ہماری. عاشقوں کا جانا اور ہے. عاشق کہتا ہے یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے. واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے. واپس میں نہیں آؤں گا. مجھے تو یاد آ رہا ہے بہت پرانی باتیں کہ جب واپسی کے لیے وہاں پہ نا وہ ریکنفرمیشن کروانی پڑتی تھی. او لمبی لمبی لائن میں کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ جا کے. او بڑا میں 3 گھنٹے کھڑا، میری باری نہیں آئی یار. او یار میری سیٹ نہیں ہو رہی یار، کوئی یار میری ریکنفرم کرا دو. او یار 15 دن بعد مل رہی ہے یار. یاد ہے نا؟ بس خالی باتیں. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اللہ ہمیں ایسا عاشق تو بنائے نا یار. آئے جانے کے ساتھ ہی فکر ہوتی ہے ریکنفرم کرا لیا، پہلے یہ کروانا، وہاں جا کے پہلے اترنا، پہلے جا کے وہ دیتا نا ادھر رش نہیں ہوتا، پہلے یہ کام کروانا ریکنفرم، ورنہ سیٹ اڑ جائے گی. ہاں ہائے ہائے کیا بولے ہیں، کیا بولیں. یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجے مجھے روکے. واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے. واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے. اس غار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں،
اظہار غم ہجر، جدائی کے غم کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بندہ روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نکلتے تو اظہار ہو جاتا ہے کہ یار مجھے غم ہے ہجر کا. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں. اب رخصت کے بعد اشک بچے ہوں تو نظر ہوں، اے سرزمین طیبہ تیرا قرض دار ہوں. اتنا روئے کہ اب آنسو بھی ختم. اب میں کیا کر رہا ہوں کی کریے؟ اس غار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے. یہ طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی. ڈاکٹر آسی کرنالی کا لکھا ہے. طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا، میری دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، دنیا کا کروں کیا، میری